الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جنگل میں رہنے والے آدمی کی گواہی کسی شہر والے کے خلاف معتبر نہیں ہے. طلبہ عزیز، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جنگل کا رہنے والا چونکہ شریعت کے علم سے ناواقف ہوتا ہے اور شرعی شہادت کے لیے جن اوصاف کی ضرورت ہے وہ ان اوصاف سے عاری ہوتا ہے، لہذا اس کی گواہی شہریوں کے حق میں یا ان کے خلاف معتبر نہیں ہوگی. لا تجوز شہادت بدوی، جنگل میں رہنے والے کی شہادت اس لیے جائز نہیں کہ وہ بالعموم جاہل اور کم فہم ہوتے ہیں. علی صاحب قریۃ، شہر یا ایسی ہی ترقی یافتہ بستی کے رہنے والے پر، یعنی اس کے خلاف جنگل میں رہنے والے کی شہادت جائز نہیں. البتہ اگر شہادت موافقت میں ہو تو جائز ہے. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کی شہادت اس لیے قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ احکام شرعیہ سے ناواقف، بھلکڑ اور ادائے شہادت کی کیفیت سے نابلد ہوتے ہیں. اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جاہل محض نہیں ہیں بلکہ ادائے شہادت کی کیفیت سے واقف ہے اور عادل بھی ہے تو اس کی شہادت جائز ہوگی. البتہ اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. وہ ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس حالت میں بھی اس کی شہادت جائز قرار نہیں دیتے. اور امام ترپشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کو علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پسند کیا، کہ عدم قبول شہادت کی وجہ دونوں کے درمیان بعد کی وجہ سے تہمت کا احتمال ہے. شہادت البدوی علی صاحب القریہ، بدوی سے مراد ایسے لوگ ہیں جو کسی خاص جگہ مقیم نہیں ہوتے، جن کو خانہ بدوش بھی کہا جاتا ہے، بلکہ خیموں وغیرہ میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں. صاحب القریہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو کسی خاص جگہ گھر میں مقیم ہوتے ہیں. حنفیہ، شافعیہ رحمہم اللہ کا مذہب اور حنابلہ رحمہم اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ بدوی میں اگر شرائط شہادت موجود ہوں تو اس کی گواہی صاحب قریہ کے خلاف مقبول ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بدوی کی شہادت صاحب قریہ کے خلاف معتبر نہیں. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک مطلق نہیں ہے بلکہ استثناء کے ساتھ ہے. زیر بحث حدیث کا مطلب
یہ ہے کہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شہادت البدوی علی صاحب القریہ کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ جمہور کی طرف سے اس کی کئی توجیحات کی گئی ہیں۔ ان میں سے سب سے اچھی توجیح وہ ہے جو اعلاء السنن میں امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں شہادت کے سلسلے میں حکم مطلق ہے، بدوی اور شہری کا کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ اور مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اور وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ۔ یہ آیات شہری اور بدوی دونوں کو شامل ہیں، لہذا بدوی میں جب شرائط شہادت مکمل ہو تو اس کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں، اور حدیث میں یہ توجیہ ممکن ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص اعرابی کی شہادت کو شرائط شہادت نہ ہونے کی وجہ سے رد فرمایا ہو۔ راوی نے اس کو بطور ضابطہ نقل فرما دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہو جب کہ اعراب میں، دیہاتیوں میں کفر، شرک اور نفاق غالب تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آیت کریمہ ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا۔ جب کسی اعرابی کے ایمان کا یقین ہوگا تو اس کی شہادت رد کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ زیر بحث مسئلے سے متعلق تفصیل کے لیے احکام القرآن للجساس آیت کریمہ اذا تداینتم بدین کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وعن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضا بین رجلین، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ فقال المقضی علیہ لما ادبر حسبی اللہ ونعم الوکیل، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے اس وقت کہا جبکہ اس نے پیٹھ پھیری، اللہ میرے لیے کافی اور کارساز ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نادانی پر مذمت فرماتے ہیں، لیکن تمہارے لیے دانائی اختیار کرنا ضروری ہے۔ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز تمہارے اوپر غالب آ جائے تو تم کہو میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حق پر ہونے کے باوجود دینی غفلت و دانائی اور بینہ
نہ ہونے کی وجہ سے مقدمہ ہار گیا، اور جو شخص ناحق تھا اس نے قسم کھا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے غمزدہ ہو کر حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نادانی پر تنبیہ فرمائی اور اس بات کی تلقین کی کہ معاملات میں ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، غفلت سے کام نہ لینا چاہیے، اپنے تئیں اپنے بارے میں کوتاہی نہ کرنے کے باوجود اگر نقصان پیش آئے تو کہا جائے حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ اس سلسلے میں شارحین رحمہم اللہ کے مختلف اقوال ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غالباً مقضی علیہ، جس کے خلاف فیصلہ ہوا، پر قرض کا معاملہ تھا اور انہوں نے مدعی سے شہادت طلب کیے بغیر اس کو ادا کر دیا تھا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس واجب ہے کہ العجز کو محمول کیا جائے اس معنی پر جو الکیس کے مخالف ہے اور جو کوتاہی اور غفلت کے سبب سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم پر واجب تھا کہ اپنے معاملے میں بیدار مغزی سے کام لیتے اور اس میں کوتاہی نہ کرتے۔ وعن بهز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبس رجلا فی تہمت۔ حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ بے شک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تہمت کی بنا پر قید کیا۔ وزاد الترمذی والنسائی ثم خلى عنہ، امام ترمذی اور امام نسائی نے رحمہم اللہ اس پر اضافہ کیا ہے ثم خلى عنہ، کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، یعنی قید کیا پھر چھوڑ دیا۔ طلب عزیز، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قاضی کے لیے تحقیق حال اور تفتیش کے لیے متہم شخص کو قید کرنا جائز ہے۔ تہمت زدہ جس پر تہمت لگائی ہو اس کو قید کرنا جائز ہے۔ مثلا کسی محلے میں چوری ہوئی تو جب تک اصل چور پکڑا نہیں جا رہا ہے اس شخص کو جو مشتبہ ہے قاضی نظر بند کر سکتا ہے۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ قید کرنا احکام شرع میں سے ہے، یعنی اگر قاضی کسی کو قید کرنے میں مصلحت سمجھے تو اس کو شرعاً اس کا حق حاصل ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو محض شبہے کی وجہ سے اور اس کے متہم ہونے کی وجہ سے اس کو قید کیا اور چند روز کے لیے۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ قاضی کے لیے متہم شخص کو قید کرنا تحقیق حال اور تفتیش حال کے طور پر جائز ہے۔ اس حبس کا نام حبس استظہار ہے، نہ کہ حبس عقوبت، یعنی سزا کے طور پر قید کرنا نہیں بلکہ تفتیش حال اور تحقیق حال کے طور پر قید کرنا۔ مثلا کسی محلے میں چوری ہو گئی، اس محلے میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں چوری کا شبہ ان کے ظاہری حال کے پیش نظر ہے، تو یہاں پر قاضی اگر مناسب اور ضرورت سمجھے تو مشتبہ لوگوں کو چند روز کے لیے نظر بند کر دے۔ اس میں کچھ مضائقہ نہیں بلکہ
عین مصلحت ہے۔ بحث با کو فتحہ اور ہا کو ساکن پڑھیں گے، اس کے بعد زا ہے، یہ تابعی ہیں، پورا نام اس طرح ہے بحث بن حکیم ابن معاویہ قشیری بصری رحمت اللہ علیہ۔ اگرچہ ان سے حدیث کی روایت کرنے والی پوری ایک جماعت ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ان سے کوئی بھی حدیث روایت نہیں کی، اور ابن عدی نے یہ کہا کہ مجھے ان کی کوئی منکر حدیث معلوم نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ معاملہ ادائے شہادت کا تھا۔ حدیث پاک میں جو مسئلہ مذکور ہے اس کے بارے میں اور مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ ادائے شہادت کا تھا، کہ اس میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور یا کسی دوسرے نے ان پر کسی گناہ یا قرض کا دعویٰ کیا تھا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قید کر دیا تاکہ دعوے کی صداقت شہادت کے ذریعے معلوم کی جا سکے۔ لیکن جب ان کے خلاف کوئی شہادت قائم نہ ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ ثم خلى عنہ، یعنی قید سے ان کو چھوڑ دیا، قید سے باہر کر دیا۔ الفصل الثالث عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں فریق یعنی مدعی اور مدعا علیہ حاکم کے سامنے بٹھا لیے جائیں۔ تو اس اعتبار سے حدیث پاک کے الفاظ ہوگے یقعدان، بٹھا لیے جائیں، سامنے بٹھا لیے جائیں۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قاضی مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان زیر بحث مقدمے کا فیصلہ ہونے سے پہلے کوئی تفریق نہ کرے، بلکہ دونوں کے درمیان مساوات برقرار رکھے اور دونوں کو اپنے سامنے بٹھائے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی کو چاہیے کہ خصمین میں سے کسی ایک کے ساتھ امتیازی برتاؤ نہ کرے، بلکہ دونوں کو اپنے سامنے بٹھائے۔ بدل میں ایک اشکال لکھا ہے، یعنی بدل المجہود، کہ اس حدیث میں کیفیت جلوس مذکور نہیں، لہذا ترجمۃ الباب میں لفظ کیف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ خصمین میں سے ہر ایک کا حاکم کے سامنے بیٹھنا یہی کیفیت جلوس ہے۔ امام طیبی رحمت اللہ علیہ کا قول قاضی کے لیے سب سے مشکل معاملہ یہی ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ میں برابری کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ باب العقدیۃ والشہادۃ والشہادات، یہ باب اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد اور تائید سے پائے تکمیل کو پہنچا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمة حبيبك سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين آمين۔